بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے ڈور بیل سن کر بغیر کچھ سوچے سمجھے دروازہ کھولا اور ان میں سے ایک مجھے اپنے ریوالور کی نال پر دھکیلتا ہوا اندر گھس آیا، دوسرا اس کے پیچھے تھا۔ وہ واقعہ دہراتے ہوئے خوف سے سلمہ کی گھگی بند گئی اور وہ بات پوری ہونے سے قبل ہی زارو قطار رونے لگی۔ جہانگیر کے بارے میں کچھ دیر پہلے ویرا باتیں کر رہی تھی اور میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ شام کو ہم لوگ اس سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اچانک ایسی ناگہانی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ مجھے ہنگامی طور پر اس کی طرف جانا پڑے گا۔ وہ کافی عرصے سے میرے دشمنوں کی نگاہوں میں آیا ہوا تھا، لیکن اپنے مقدر کی خوبی اور ہماری احتیاطی تدابیر کی بنا پر برے وقت سے بچتا رہا تھا۔ اس کے فلیٹ کی حفاظت کے لیے اول خان نے میرے اماں پر اپنے 2 آدمیوں کو وہاں مامور کیا ہوا تھا۔ ان سے قطع نظر عمارت کے اپنے حفاظتی انتظامات خاصے اطمینان بخش تھے۔ وہاں کے چوکی داروں وغیرہ کو ہدایت دی جا چکی تھی کسی بھی اجنبی شخص کو جہانگیر کے فلیٹ کا رخ کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ میں حیران تھا کہ اس دوہرے حفاظتی حصار کو توڑ کر کون اس کے فلیٹ تک پہنچ گیا تھا۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ عمارت کے داخلی دروازے پر ایس ٹی ایف کے 2 آدمی موجود ہونے کے باوجود وہ نامعلوم افراد جہانگیر کو نکال لے گئے تھے اور ہمیں خبر نہیں ہو سکی تھی۔ کافی دیر کے دلاسے کے بعد سلمہ اس قابل ہو سکی کہ کوئی بامعنی بات کر سکے۔ اس نے بتایا کہ وہ دونوں اس کے ہاتھ پشت پر باندھ کر اسے ایک باتھ روم میں ڈال گئے تھے۔ اس کے منہ پر مضبوط ٹیپ چپکا دیا گیا تھا۔ بندشیں ایسی تھیں کہ کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد سلمہ اپنے ہاتھ آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ جہانگیر کو اغوا کر کے لے جانے والے سلمہ کو کوئی گزند پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے اسے عارضی طور پر محبوس کیا تھا کہ وہ ان کی کارروائی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ وہ چاہتے تو اسے اس بری طرح جکڑ سکتے تھے کہ وہ سارے جتن کر کے بھی آزادی حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہونے پاتی۔ انہوں نے بندشیں دانستہ ڈھیلی رکھی ہوں گی تاکہ ان کے نکل جانے کے بعد سلمہ رسیوں کی قید سے نجات پا کر وہ خبر آگے بڑھا سکے۔ سلمہ نے اپنے ہاتھ آزاد کرانے کے بعد اپنے ہونٹوں پر مضبوطی سے چپکا ہوا ٹیپ ہٹایا تو رواں نوچنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ پرہول اندیشوں کی وجہ سے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ آنے والوں کے تیور شروع سے خراب اور جارحانہ تھے۔ وہ ان سے کسی بلائی کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد اپنے باتھ روم کی تنگ چاردیواری سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پوری قوت سے چیخ چیخ کر اپنے دل کا غبار ہلکا کر لے، لیکن اندر کی کوئی قوت اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ خود پر قابو پا کر اس نے فلیٹ میں جہانگیر کی تلاش شروع کی۔ اس نے اپنے شوہر کو پکارنا چاہا لیکن اس کا حلق سوکھ چکا تھا۔ کوشش کے باوجود وہ اسے نہیں پکار سکی۔ اس نے دیوانہ وار گھر کا ایک ایک کونا چھان مارا لیکن جہانگیر کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ خوف سے سلمہ کا دل بیٹھنے لگا اور پیٹ میں گرہیں سی پڑنے لگی۔ اسے سارے پس منظر کا علم نہیں تھا، لیکن وہ یہ بات اچھی طرح جان چکی تھی کہ میرا اور جہانگیر کا ماضی بڑی حد تک مشترکہ تھا۔ جہانگیر نے اپنی پرانی سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے خون کے پیاسے مجھ پر براہ راست ہاتھ ڈالنے میں پے در پہ منہ کی کھانے کے بعد آئے دن جہانگیر کو ہراساں کرتے رہتے تھے۔ سلمہ کی چھٹی اس بتا رہی تھی کہ جہانگیر کا اغوا اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ وہ ایک مدت سے تمام سرگرمیوں سے تائب ہو کر خانہ نشین ہو چکا تھا۔ گولڈن فارمیسی کی تباہی کے بعد اس کی کاروباری مصروفیت ختم ہو چکی تھی اور وہ اپنا سارا وقت گھر میں گزارنے لگا تھا۔ کسی سے اس کی دشمنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سلمہ نے بلڈنگ میں کوئی ہنگامہ برپا کرنے کے بجائے اپنے حواس یکجا کرنے کی کوشش کی۔ پانی کے چند گلاس پی کر خوف اور کپکپی پر قابو پایا اور پھر میرا نمبر ملا لیا۔ وہ نہایت ذہانت سے کام لے کر اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس معاملے میں میرے مشورے کے بغیر اس نے کوئی قدم اٹھایا تو اس کے لیے پیچیدہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ میں سلمہ
سلمہ کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا، لیکن اول خان اس کی زبان سے جہانگیر کے اغوا کی خبر سنتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ڈرائنگ روم سے باہر نکلتے ہوئے اس کا چہرہ تیش سے لال ببوکا ہو گیا تھا۔ میری اور سلمہ کی گفتگو ختم ہونے سے پہلے وہ واپس لوٹ آیا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی بجائے تشویش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس کے اپنے ہاتھ میں دبا ہوا مختصر سا ٹرانسمیٹر دیکھ کر مجھے یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دقت نہیں ہوئی کہ اس نے ڈرائنگ روم سے جا کر اپنے ان آدمیوں سے باز پرس کی تھی جو جہانگیر کے فلیٹ کی دیکھ بھال اور نگرانی پر مامور تھے۔ میں نے سلمہ کو تسلی دی کہ میں ذرا سی دیر میں اس کے گھر پہنچ رہا ہوں، میرے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ کسی کے لیے اپنا دروازہ نہ کھولے، ذرا 1 منٹ۔ میری آخری ہدایت مکمل ہوتے ہی اول خان مضطربانہ انداز میں بول پڑا، اوہ یہ کس کی آواز تھی؟ اول خان کی آواز سن کر سلمہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہماری باتیں سن رہا ہے، بھڑکنے کی ضرورت نہیں، میں نے نرمی سے دلاسا دیا۔ یہ اول خان کی آواز تھی، ہم لوگ اس وقت سپیکر فون پر بات کر رہے ہیں، ہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میری بات مکمل ہوتے ہی اول خان نے براہ راست سلمہ سے کہنا شروع کیا، میں نے اپنے دونوں آدمیوں کو فوری طور پر تمہارے پاس پہنچنے کی ہدایت کی ہے، وہ نیچے ڈیوٹی دے رہے تھے۔ میں ڈینی سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا تم ان دونوں کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولو گی؟ ہاں فی الحال انہیں بھی روک دو، میں نے اول خان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اجنبی چہرے اس وقت سلمہ کے لیے مزید ذہنی خلفشار کا سبب بنیں گے۔ اس وقت اسے جانے بوجھے لوگوں کی رفاقت کی ضرورت ہے۔ میں تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں انہیں روک دیتا ہوں۔ اول خان اپنا آپریٹر سنبھالتا ہوا دوبارہ ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ وہ گفتگو سپیکر فون کے ذریعے لفظ بے لفظ سلمہ کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ مجھے ان الفاظ کو دہرانے کی حاجت نہیں تھی۔ یہ بہت برا ہوا۔ فون بند ہوتے ہی ویرا دبی زبان سے بولی، اول خان کی آدمیوں کے موجود ہوتے ہوئے وہ لوگ جہانگیر کو نکال لے گئے، یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ آخر وہ وہاں کس قسم کی دیکھ بھال کر رہے تھے؟ اول خان کو تمہارے ان الفاظ کی بھنک مل گئی تو وہ برا مان جائے گا۔ میں نے دھیمی آواز میں اسے سردنش کی، واقعے کی تفصیلات جانے بغیر کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ میرا تجربہ ہے کہ ایس ٹی ایف کے آدمی اپنے فرائض سے لمحہ بھر کے لیے غافل نہیں رہتے تو کیا جہانگیر فضا میں تحلیل ہو گیا؟ ویرا نے میری بات کاٹ کر ترشی سے کہا، وہ اسے کیسے نکال لے گئے؟ یہ بعد کی باتیں ہیں۔ جہانگیر کے گھر سے واپسی پر میں اس بارے میں کچھ کہہ سکوں گا، میں نے روانگی کے ارادے سے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ ذرا یہ بھی سوچنا کہ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے، اس کی بازیابی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کی زندگی کو کتنا خطرہ درپیش ہے۔ ویرا نے میرے چلتے چلتے قدرے احتجاجی انداز میں وہ نکات گنوائے۔ میرے ساتھ غزالہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کہاں چلی؟ ویرا نے اس پر ناقدانہ نظریں ڈال کر پوچھا۔ میرا جانا ضروری ہے، وہ ان کے گہرے دوست کی بیوی ہے، اس مشکل وقت میں اسے کسی عورت کے سہارے کی شدید ضرورت ہوگی، غزالہ نے متانت سے کہا۔ غزالہ کے ساتھ تم بھی چل سکتی ہو، میں نے مڑ کر ویرا کو پیشکش کی۔ ویسے بھی آج تم ان لوگوں سے ملنا چاہ رہی تھی، میرا موڈ نہیں ہے، ویرا نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ عورتیں ہنستی مسکراتی اچھی لگتی ہیں، روتی پیٹتی ہوئی عورتوں سے مجھے وحشت ہوتی ہے۔ میں نے اس وقت سلمہ کا سامنا کیا تو زندگی بھر کے لیے میرے ذہن میں اس کا ماتمی سراپا نقش ہو کر رہ جائے گا۔ میں کسی بھلے وقت میں اس سے ضرور ملوں گی۔ راہداری میں اول خان مل گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو جہانگیر کے دروازے سے لوٹنے کی ہدایت کر دی تھی۔ وہ خود وہاں جا کر یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ اس کے آدمیوں کے ہوتے ہوئے جہانگیر کو کیسے اغوا کر لیا گیا۔ اس نے دونوں آدمیوں کو جہانگیر کے فلیٹ میں جانے سے روک دیا تھا، لیکن انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے طور پر یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ جہانگیر کو کس راستے سے عمارت سے باہر لے جایا گیا تھا۔ سلطان شاہ اور ویرا کو گاڑی پر چھوڑ کر ہم تینوں تیزی سے کلفٹن کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اول خان الجھے ہوئے انداز میں بولا، اس وقت صرف سوبراج میدان میں ہے۔ کبھی نشست سے غزالہ نے جواب دیا، وہ پہلے بھی جہانگیر کو اٹھوانے کی ایک ناکام کوشش کر چکا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے ڈینی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اول خان فکر مندانہ لہجے میں کہا، اس لڑائی میں وہ اپنے آدمی تیزی سے کھو رہا تھا۔
اس وقت وہ خود کو ہر طرف سے گرا ہوا محسوس کر رہا ہے اور اپنے بچاؤ کے لیے بری طرح ہاتھ پیر مار رہا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت اسے جہانگیر کی طرف دھیان دینے کا وقت کیسے مل سکا ہوگا۔ وہ معمہ میرے لیے بھی قابل غور تھا۔ جب تک یہ اندازہ نہیں ہو جاتا کہ جہانگیر کو اغوا کرنے والے کون تھے، اس کی تلاش کی کسی کوشش میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اول خان بولا، ایک بات طے ہے کہ جہانگیر کی کسی سے دشمنی نہیں تھی، وہ ایک مدت سے گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ماضی قریب میں اس کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، ان کا صرف ایک سبب تھا، اس کے مجھ سے قریبی مراسم تھے۔ مجھ تک رسائی حاصل کرنے یا مجھے بلیک میل کرنے کے لیے کئی بار اس پر وار کیے گئے جو کارگر نہ ہو سکے۔ آثار بتا رہے ہیں کہ اس بار آپ کے دشمنوں کا وار کامیاب رہا ہے۔ چند لمحوں کے سکون کے بعد غزالہ بولی، میرے دشمن سامنے ہیں۔ شاید الفا نے ذاتی طور پر کل کام دکھایا ہو، لیکن اس وقت کراچی میں راہ والوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ وہ میرے خلاف کوئی منظم قدم اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں رہے ہیں۔ سبراج بظاہر مجھ سے دوستی کا دم بھر رہا ہے، لیکن آثار بتا رہے ہیں کہ اس کی نیت میں فتور آ چکا ہے۔ امریکی ایجنسیوں کو بھی روز اول سے میری تلاش ہے، لیکن ان کے اہلکاروں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی کے گھر میں گھس کر اسے اغوا کرنے کا خطرہ مول لینے کی ہمت کر سکیں گے۔ میں نے اپنے ذہن میں پکنے والی کھچڑی ان دونوں کے سامنے اگل دی۔ امریکی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اول خان نے اختلاف رائے کیا، وہ طاقت کے نشے میں چور ہیں اور بے غیرتی کے ساتھ ہر ملک کے قوانین بلکہ بین الاقوامی قوانین تک کی دھجیاں اڑانے پر تلے رہتے ہیں۔ چوری اور سینہ زوری ان کا وتیرہ بن چکا ہے، ان کو اتنی آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پچھلے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں، غزالہ نے اس کی تائید میں کہا۔ ان کے کمانڈوز نے سوبراج پر ناکام قاتلانہ حملہ کیا اور شاید وہی آدمی سنیل کے گھر بھی پہنچے تھے۔ ان سے کوئی حرکت بعید نہیں ہے، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ راہ کا مقامی نیٹ ورک ٹوٹ چکا ہے۔ ابل خان نے پرخیال آواز میں اپنی بات آگے بڑھائی، یہ کام سوبراج یا پھر ٹام کا ہو سکتا ہے۔ سوبراج اس وقت ہر طرف سے پھنسا ہوا ہے، اس کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ گیری ہارٹ کے راستے سے ہٹ جانے کے بعد اس کے سر پر اپنی کارکردگی دکھانے کا بھوت سوار ہو گیا ہو۔ یہ ان لوگوں کی پہلی کوشش ہے، غزالہ نے تبصرہ کیا۔ ان کی جہانگیر کی قیامگاہ کا علم کیسے ہوا ہوگا؟ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، میرے کان ان کی طرف لگے ہوئے تھے۔ ذہن اپنے طور پر الجھا ہوا تھا، نگاہیں سڑک پر مرکوز تھیں اور میں پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ تیز رفتاری سے گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، ابل خان کہہ رہا تھا کہ جہانگیر کا موجودہ گھر پہلے سے ڈینی کے دشمنوں کی نظر میں ہے۔ سوبراج کی طرف سے وہاں حملہ ہو چکا تھا، ہو سکتا ہے کہ اسی نے نک، گیری یا ٹام وغیرہ کو اس پتے سے آگاہ کیا ہو۔ یہ بعد کی بات ہو سکتی ہے۔ ابتدا میں ان لوگوں کو جہانگیر کا پتہ معلوم ہوتا تو بن ڈیوڈ گولڈن فارمیسی کو اپنے انتقام کا نشانہ نہ بناتا، براہ راست جہانگیر کے گھر پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا۔ غزالہ نے ایک معقول نقطہ اٹھایا، ان کی باتوں میں وقت کا زیادہ احساس نہیں ہوا اور تھوڑی دیر میں ہم کلفٹن کی اس عمارت تک پہنچ گئے جس کی اوپری منزل پر جہانگیر کی رہائش تھی۔ وہ ایک معقول احاطے میں گری ہوئی عمارت تھی۔ احاطے میں داخلے کا صرف ایک راستہ تھا جس سے عمارت کے مکینوں کی گاڑیاں اندر جا سکتی تھیں۔ مہمانوں کو اپنی گاڑیاں اندر لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ عمارت کے سامنے کے رخ پر نچلی منزل کی دیواریں شفاف شیشے کی تھیں۔ عمارت کے استقبالیہ عملے اور محافظوں سے بچ کر کسی کا اندر داخل ہونا ناممکنات میں سے تھا۔ ہر آنے جانے والا اس داخلی حال سے گزرے بغیر کسی کی رہائش گاہ کا رخ نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت وہاں کے حالات پرسکون تھے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو سکی تھی کہ وہاں سے ایک شخص کو اغوا کیا جا چکا تھا۔ اول خان کے آدمیوں نے بھی اپریٹس پر خبر مل جانے کے بعد شاید کسی کو اپنے اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ ایس ٹی ایف کے دونوں سادہ پوش نوجوان باہر موجود تھے۔ جو ہی ہماری گاڑی احاطے کی دیوار کے قریب رکی، وہ تیزی سے قریب آ گئے۔ ان کے بشروں سے ندامت اور شرمندگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ اول خان سے نگاہیں چار کرنے سے کترا رہے تھے۔ سر، یہ عجیب واقعہ ہوا ہے۔ ان میں سے ایک نے اپنا سر جھکا کر
کر دھیمی آواز میں کہا، ادھر سے کوئی مشکوک آدمی عمارت میں داخل نہیں ہوا۔ آپ سے بات ہونے کے بعد ہم نے جائزہ لیا تو ہمیں اس پچھلے دروازے کا ہضمی قفل ٹوٹا ہوا ملا، جس کا مقصد عمارت میں آگ وغیرہ لگنے کی صورت میں لوگوں کو نکلنے کا متبادل راستہ فراہم کرنا ہے۔ وہ ایک چونکا دینے والی خبر تھی۔ اول خان نے پوری حاضر دماغی کے ساتھ ان سے چند سوالات کیے، جن کے جوابات سے صورت احوال خاصی حد تک واضح ہو گئی۔ ایمرجنسی میں کام آنے والا دروازہ ہمیشہ مقفل رہتا تھا۔ عمارت آباد ہونے کے بعد کبھی اس دروازے کے استعمال کی نوبت نہیں آئی تھی۔ دروازے میں لگے ہوئے قفل کی ساخت ایسی تھی کہ اسے باہر سے کھولنا ناممکن تھا۔ کسی بھی ہنگامی ضرورت کے وقت اسے اندر سے ایک اشارے سے کھولا جا سکتا تھا۔ اس دروازے تک رسائی کے لیے اندر ہی ایک گردشی زینہ بنا ہوا تھا، جو ہر فلور کی راہداری سے ہوتا ہوا اوپر تک چلا گیا تھا۔ اس دروازے پر باہر کسی پہرے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی، کیونکہ اس سے باہر نکلنے والے بھی شیشے کی دیوار کے سامنے سے گزرے بغیر احاطے سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ یہ ضرور ہوتا تھا کہ صبح 7 بجے ڈیوٹی پر آنے والے عملے کا نگراں روزانہ اندر سے اس دروازے کو چیک کرنے کا پابند تھا۔ وہ ایک بار یہ ضرور دیکھتا تھا کہ عمارت کے اندر اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیش آ جائے تو وہ دروازہ اندر سے آسانی سے کھولا جا سکے۔ معمول کی اس دیکھ بھال کے علاوہ کسی نے اس دروازے پر کبھی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ایس ٹی ایف والوں نے اپنے طور پر بالا ہی بالا یہ معلوم کر لیا تھا کہ اس صبح بھی وہ دروازہ چیک کیا گیا تھا اور وہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ انہوں نے عمارت کے عملے کو اس بات کی بھنک نہیں لگنے دی تھی کہ جہانگیر کے اغوا ہونے کے بعد اس دروازے کا تالا ٹوٹا ہوا پایا گیا تھا، جیسے اسے باہر سے زبردستی کھولا گیا ہو۔ اسپیشل ٹاسک فورس کے ان دونوں اہلکاروں کی ذہانت کی وجہ سے ہمیں فلیٹ میں جانے سے پہلے ہی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ واردات کس طرح رونما ہوئی ہوگی، لیکن ایک نقطہ پھر بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آنے والے ہنگامی دروازہ استعمال کر کے حفاظتی عملے میں سے کسی کی نظروں میں آئے بغیر اوپر پہنچ گئے تھے۔ وہ جہانگیر کو اپنے ہمراہ لے کر اسی راستے سے نیچے اور عمارت سے باہر آئے ہوں گے۔ سوال یہ تھا کہ وہ احاطے سے باہر نکلنے میں کیسے کامیاب ہوئے۔ احاطے سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا جہاں 24 گھنٹے مسلح محافظ موجود رہتے تھے، اور وہ آنے جانے والی گاڑیوں کو پہچان کر راستے کی رکاوٹ ہٹاتے تھے۔ یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی کہ وہ نامعلوم افراد ان چاقو چوبند محافظوں کو دھوکہ دے کر کس طرح اندر آنے اور پھر جہانگیر سمیت باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ واردات کو خفیہ رکھ کر اور وہاں خوف و ہراس پھیلائے بغیر ایس ٹی ایف والے جو کچھ معلوم کر سکتے تھے وہ سامنے آ چکا تھا۔ چھان بین کا دائرہ وسیع کیا جاتا تو بات پھیلنی یقینی تھی۔ سنسنی اور ہراس کے عالم میں ہر شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ اغوا جیسی بڑی واردات کی خبر پولیس سے کیوں چھپائی گئی ہے۔ اپنے طور پر تفتیش کرنے میں قوی اندیشہ تھا کہ سلمہ اپنے پڑوسیوں کی تمام تر ہمدردیاں کھو کر شکوک و شبہات کی زد میں آ جاتی۔ میری دانست میں اسپیشل ٹاسک فورس کے دونوں محافظوں سے کوئی سنگین غلطی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے ابتدا سے ساری توجہ اس راستے پر مرکوز رکھی تھی جو عمارت میں عام آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ انہیں ایمرجنسی راستے کی موجودگی کا علم تھا، نہ کسی نے اس کی نشاندہی کی تھی۔ جہانگیر کے اغوا کی خبر ملنے کے بعد وہ اس دروازے کی موجودگی دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، پھر بھی اول خان ان پر برہم تھا۔ اس کے ذہن میں وہی بات چبھ رہی تھی جو ویرا نے اس کی لا علمی میں مجھ سے کہی تھی۔ اسے کلک تھا کہ اس کے آدمیوں کے ہوتے ہوئے ہمارے نامعلوم دشمن جہانگیر کو آسانی سے نکال لے گئے تھے، اور ان کے فرشتوں کو بھی اس واقعے کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ وہ دونوں سعادت مند ماتحتوں کی طرح سر جھکا کر اول خان کی لان تان سنتے رہے۔ پھر میں اول خان کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے جہانگیر کے اغوا پر سخت تشویش تھی۔ اسے لے جانے والے اپنا مہمان بنا کر نہیں لے گئے تھے، ان کے مذموم عزائم صاف ظاہر تھے۔ مجھے یقین تھا کہ جہانگیر کو ہوش میں آتے ہی ان کے بدترین تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے قدرے اطمینان اس بات سے تھا کہ جہانگیر کی زندگی کو کوئی فوری خطرہ لاحق نہیں تھا۔ وہ لوگ اسے
مارنا چاہتے تو فلیٹ ہی میں اس کا کام کر دیتے، اسے لاد کر اپنے ساتھ لے جانے کا خطرہ ہرگز مول نہ لیتے۔ ہم جہانگیر کے فلیٹ پر پہنچے تو سلمیٰ خوف اور دہشت کے عالم میں ہماری منتظر تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دینے کے ساتھ جہانگیر کا نام پکارا۔ اسے نیچے سے انٹرکام پر ہماری آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے میری آواز پہچان کر دروازہ کھول دیا۔ خوف سے اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، آنکھوں میں دہشت رچی ہوئی۔ ہم تینوں کو اپنے سامنے پا کر اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ بے اختیار غزالہ سے لپٹ گئی۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور شکستہ فکروں کی صورت اس قیامت کا بیان کرتی جا رہی تھی جو اس پر گزر چکی تھی۔ کافی دیر کے بعد غزالہ اسے دلاسا دے کر الگ کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ سلمیٰ کے چہرے پر ویرانی نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ اس کی حالت ایسی کسی نئی سہاگن سے مختلف نہیں تھی جو تازہ بیوہ ہوئی ہو۔ جہانگیر اور سلمیٰ کبھی قابل رشک میاں بیوی نہیں رہے تھے۔ دونوں میں ذرا سی بات پر کھٹ پٹ ہوتی رہتی تھی۔ حد یہ تھی کہ سلمیٰ میرے سامنے کبھی جہانگیر کی شکایتیں کرنے کا موقع ضائع نہیں کرتی تھی، لیکن اس وقت سلمیٰ کا بے ساختہ رد عمل یہ ظاہر کر رہا تھا کہ چھوٹی موٹی جھڑپوں کے باوجود وہ دل و جان سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ جہانگیر کے اغوا کا واقعہ بہت مختصر تھا۔ وہ ہتھیاروں کے زور پر زبردستی اندر آئے، سلمیٰ کو بے بس کیا اور جہانگیر کو لے گئے۔ سلمیٰ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ دونوں اس کے شوہر کو کس طرح لے گئے تھے۔ اصل واردات کے وقت وہ باتھ روم میں بے بسی کی حالت میں پڑی اپنی رہائی کی کوششیں کر رہی تھی۔ روبرو گفتگو میں اس سے صرف ایک کام کی بات معلوم ہوئی کہ دونوں افراد کسی قسم کے میک اپ میں نہیں تھے۔ سلمیٰ نے انہیں اچھی طرح پہچان لیا تھا اور دوبارہ سامنا ہونے کی صورت میں آسانی سے انہیں شناخت کر سکتی تھی۔ ان دونوں کے چہرے عام آدمیوں جیسے تھے، دونوں توانا اور جاندار نظر آ رہے تھے اور ریوالوروں سے مسلح تھے۔ انہوں نے آتے ہی اپنے کام سے کام رکھا تھا۔ سلمیٰ خوب رو اور متناسب بدن کی مالک تھی، لیکن ان دونوں میں سے کسی نے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ انتہائی سپاٹ انداز میں اسے بے بس کر کے بے رحمی سے باتھ روم میں بند کر دیا۔ خاصی تفصیلی جرا کے بعد وہ یہ بتا سکی کہ ان میں سے ایک کے داہنے جبڑے پر کان سے لے کر دانے تک کسی پرانے زخم کا نشان تھا جس کی چکنی جلد بالوں سے یکسر محروم تھی۔ وہ ایک بڑی اور واضح نشانی تھی جس کے سہارے مجرموں کا کھوج لگایا جا سکتا تھا۔ باہمی مشورے کے بعد اول خان نے علاقے کی پولیس کو اس واقعے سے باخبر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ ہونا یا نہ ہونا بعد کی بات تھی۔ ہم تینوں کی رائے میں اس واقعے کا ریکارڈ پر آنا ضروری تھا۔ اول خان نے فون پر علاقے کے تھانے سے رابطہ کیا تو تھانے دار موجود نہیں تھا۔ اول خان نے اپنے مختصر تعارف کے بعد سب انسپیکٹر کو واقعے سے آگاہ کر دیا۔ اول خان اور ایس ٹی ایف کے تذکرے کی وجہ سے مشکل مرحلہ بہت آسان ہو گیا۔ ذرا سی دیر میں تھانے دار اپنے 2 ماتحتوں کے ساتھ وہاں آ موجود ہوا۔ تھانے دار نے کسی جرا کے بغیر وہ واقعہ سنا، سلمیٰ سے چند سوالات کیے اور پھر اس کا مختصر بیان قلم بند کر کے واپس چلا گیا۔ اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اول خان نے رسمی کارروائی پوری کرنے کی غرض سے تھانے کو واقعے سے آگاہ کیا تھا، ورنہ ایس ٹی ایف اس واردات کا کھوج لگانے کی پوری طرح اہل تھی۔ اس کی نگاہ میں 2 نکات اہم تھے۔ اول یہ کہ مجرم عمارت سے پہلے احاطے میں گھسنے میں کیسے کامیاب ہوئے جبکہ احاطے کا راستہ ہر وقت نگرانی میں رہتا تھا۔ دوم یہ کہ وہ عمارت میں سے ایک شخص کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے میں کیسے کامیاب ہوئے۔ تیسرا نکتہ اسے میں نے سجایا۔ سلمیٰ کی کہانی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہاں آنے والے پیشہ ور مجرم تھے اور پولیس کے محکمے میں ان کا ریکارڈ ہونا چاہیے تھا۔ اس ریکارڈ کی چھان بین کر کے زخمی چہرے والے مجرم کی نشاندہی ہو سکتی تھی۔ اگر وہ سامنے آ جاتا تو اس کیس کی باقی کڑیاں بھی آسانی سے یکجا کی جا سکتی تھیں۔ تھانے دار نے جاتے جاتے بہت خلوص کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اپنی ساری توجہ اس واقعے پر مرکوز کر کے اول خان کو جلد از جلد اپنی تفتیش کے نتائج سے آگاہ کرے گا۔ جہانگیر کے اغوا ہو جانے کے بعد سلمیٰ اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ بہت پریشان اور خوف زدہ تھی۔ جب غزالہ نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی پیشکش کی تو وہ بلا پسو پیش ہمارے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئی۔ ہماری واپسی پر پوری عمارت کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ جہانگیر کے اغوا کی خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل چکی تھی۔ پولیس والوں نے اپنے روایتی انداز میں گراؤنڈ فلور پر واقع منتظم کے کمرے میں اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا جہاں پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری تھا۔ پولیس والوں کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، ہمیں اس میں دخل انداز ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کو اطلاع دے کر ہم نے اپنی قانونی ذمہ داری پوری کر دی تھی۔ اگر
وہ جہانگیر کی بازیابی کے سلسلے میں کوئی راہ تلاش کر لیتے تو ہمارا کام آسان ہو سکتا تھا، ورنہ یہ سامنے کی بات تھی کہ ہمیں جو کچھ کرنا تھا اپنے طور پر کرنا تھا۔ واپسی سے پہلے اول خان نے اپنے دونوں آدمیوں کو کچھ ہدایت دیں، پھر ہم وہاں سے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ سلمہ اپنے شوہر کے اغوا کی عینی شاہد تھی۔ خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا، اس پر ایسی شدید رکت طاری تھی کہ وہ بات بات پر روئے جا رہی تھی۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ویرا نے روتی ہوئی عورتوں کے بارے میں کوئی فرضی بات نہیں کہی تھی۔ روتی ہوئی عورت واقعی اپنی ساری کشش کھو بیٹھتی ہے۔ ہم گھر پہنچے تو ویرا نے بڑی ہمدردی کے ساتھ سلمہ کا استقبال کیا، لیکن میں اس کے ابتدائی تاثر سے بانپ چکا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ سلمہ کی آمد سے خوش نہیں تھی۔ اس نے ہمارے ساتھ جانے سے انکار کر کے جس صورتحال سے بچنے کی کوشش کی تھی وہ آخر کار اس کے سر پر مسلط ہو گئی تھی۔ تمہاری دانست میں یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ سلمہ کے کچھ پرسکون ہو جانے کے بعد ویرا نے متجسس لہجے میں سوال کیا۔ میرے لیے وہ ناگہانی آفت تھی جو اچانک نازل ہو گئی۔ مجھے اس کے سر پیر کا کوئی علم نہیں ہے، سلمہ نے بے چارگی سے جواب دیا۔ یہ ڈینی سے ان کی دوستی کا شاخسانہ ہو سکتا ہے، ان کی کسی سے دوستی یا دشمنی نہیں تھی۔ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ ویرا کا رخ میری طرف ہو گیا۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے سلمہ سے نظریں بچا کر ویرا کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اس وقت ایسے سوالات سے سلمہ کو پریشان نہ کرو، وہ ایک بھیانک تجربے سے دوچار ہوئی ہے، اس وقت اسے آرام اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ میں بہت زیادہ تھکن محسوس کر رہی ہوں، سلمہ نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے میں کئی آدمیوں سے لڑ کر آئی ہوں، ان بدماشوں نے تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کی ہوگی۔ ویرا ہر وقت گھات میں لگی رہتی تھی۔ سلمہ کی بات سے اسے ایک نیا موضوع مل گیا۔ نہیں، سلمہ کے جواب نے ویرا کے تجسس پر اوس ڈال دی۔ وہ کہہ رہی تھی اس وقت وہ دونوں غالب تھے، جو چاہتے کر سکتے تھے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے بے بس کرنے کے باوجود میرے ساتھ کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی۔ اس بات سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ پرانے اور عادی مجرم تھے۔ اناڑی کسی گھر میں گھستے ہیں تو عورتوں کو اپنی تحویل میں پا کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنا اصل مقصد پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ان عورتوں کو ستانا اور ان کی تذلیل کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اول خان نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے اپنا مشاہدہ بیان کیا۔ یہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، میں نے ہاتھ اٹھا کر اونچی آواز میں کہا۔ پھر غزالہ سے مخاطب ہو گیا، چوتھا بیڈ روم خالی ہے، ضرورت کی چیزیں مہیا کر کے سلمہ کو وہاں پہنچا دو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہانگیر کی بازیابی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ وہ دونوں اپنی شکلوں سے شفاق اور خونی لگ رہے تھے۔ سلمہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، ان کا سراغ لگاؤ، مجھے ہول آ رہے ہیں کہ ان تک پہنچنے میں دیر ہوئی تو کہیں وہ مار مار کر ان کو ہلاک نہ کر دیں۔ تم بے فکر رہو، میں نے بڑھ کر اس کے شانے پر ہلکی سی تھپکی دی۔ اس وقت ہمارے سامنے سب سے مقدم کام یہی ہے۔ میں نے اپنے دونوں آدمیوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ پولیس والوں کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ ہم جلد از جلد جہانگیر تک پہنچ سکیں۔ اول خان نے اسے یقین دہانی کرائی۔ غزالہ اسے لے کر خالی بیڈ روم کی طرف چل دی۔ مجھے اس بیچاری سے بہت ہمدردی ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد ویرا نیچی آواز میں بولی، لیکن میں کیا کروں، مجھے رونی صورتیں اچھی نہیں لگتی۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس گھر میں 4 بیڈ روم ہیں، چوتھا کمرہ خالی نہ ہوتا تو ساری مہمانداری تمہاری سر آتی۔ سلطان شاہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ کیا مطلب؟ ویرا نے تیزی سے پوچھا۔ سلمہ کو تمہارے کمرے میں آباد کیا جاتا، یہاں ایک تم ہی فالتو عورت ہو۔ وہ ایک انہونی سی بات تھی، سلمہ کا مسئلہ طے ہو چکا تھا، مگر بات سلطان شاہ نے کہی تھی، اس لیے ویرا کا چٹکنا ضروری تھا۔ وہ بلا توقف بولی، یہاں صرف میں ہی نہیں ہوں، غزالہ بھی اسی گھر میں رہتی ہے، وہ شوہر والی ہے، ڈینی کے ساتھ رہتی ہے۔ تم اپنے ڈبل بلکہ کنگ سائز بیڈ پر اکیلی سوتی ہو، سلمہ کے لیے تمہارا ہی کمرہ موزوں رہتا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔